تیسرا پارہ پہلی آیت مبارکہ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعدہ علی بعض. فرمایا یہ جتنے نبی ہیں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 نبی اکرام علیہ السلام. فرمایا یہ سارے کے سارے میرے ہیں, یہ سارے کے سارے میرے ہیں. فرمایا یہ سارے کے سارے عظمتوں والے ہیں, سارے کے سارے شانوں والے ہیں, سارے کے سارے عظمتوں والے ہیں, سارے کے سارے بلندیوں والے ہیں, سارے کے سارے صحیفوں والے, کتابوں والے, ناموں والے, عظمتوں والے, شانوں والے ہیں. لیکن فرمایا یہ میرے رسول ہیں, دل کا رسول میں نے انہیں بھیجا ہے, میں نے انہیں مبعوث فرمایا ہے. لیکن فرمایا فضلنا بعضہ علی بعض, ان رسولوں میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے. فرمایا ان رسولوں میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرما رکھی ہے. مالک کس انداز میں فضیلت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا کسی کو ہم نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے, کسی کو ہم نے روح اللہ بنایا ہے, کسی کو ہم نے نجی اللہ بنایا ہے, کسی کو ہم نے کریم اللہ بنایا ہے, کسی کو صفی اللہ بنایا ہے. کسی کو کس انداز میں ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. فرمایا جہاں پر ان سارے رسولوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے نا, ایک میرا محبوب ہے, وہاں سے اس محبوب کی شان کی آغاز ہوتا ہے. اور میں سارے نبی شان والے ہیں, حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے کے سارے مقام والے, سارے کے سارے امتوں والے, سارے کے سارے کلمے والے, سارے کے سارے کتابوں والے, صحیفوں والے, سارے کے سارے بلندیوں والے, سارے کے سارے مقام والے, سارے کے سارے عظمتوں والے, سارے کے سارے شانوں والے, سارے کے سارے سچے, سارے کے سارے سچے. لیکن فرمایا ان سب کے مقام کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے نا میرے محبوب کی, وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. فرمایا میرے محبوب کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. جناب موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں, بڑے لاڈلے پیغمبر. اللہ رب الجلال نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ, یہ میرا کلیم ہے, مجھ سے ہم کلام ہونے والا ہے, میرے ساتھ کلام کرنے والا ہے. آپ کو طور پہ جلوہ گر ہوئے جایا کرتے تھے, اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے. طور پہ گئے, اللہ رب الجلال سے ہم کلام ہوئے, عرض کرنے لگے مالک تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے, اپنا کلیم بنایا ہے, تو میرے ساتھ گفتگو فرماتا ہے, ڈائریکٹ تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے, میں طور پہ آتا ہوں تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے, میرے ساتھ کلام کرتا ہے. مالکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میری جیسی شان تو کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. فرمایا میرے ساتھ تو کلام کرتا ہے, میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے, میں تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں. مالکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جیسی میری شان ہے زمانے میں کسی اور کو تو نے عطا ہی نہیں فرمائی. مالک نے فرمایا خبردار موسیٰ, تجھے میں نے اپنا کلیم بنایا ہے, تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں, گفتگو کرتا ہوں, میں تیرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں, تو میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے, تو پہ آتا ہے, مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. لیکن فرمایا موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم, اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو تیرے ساتھ گفتگو تو بڑی دور کی بات ہے, تیرے ساتھ ہم کلام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, تجھے تو کے اوپر بلانا تو بڑی دور کی بات ہے. موسیٰ میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا ہی نہ کرتا. میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا, میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں مبعوث نہ کرنا ہوتا, میں نے اپنے محبوب کو تخلیق نہ کرنا ہوتا نا تو فرمایا موسیٰ میں پھر کسی چیز کو بھی تخلیق نہ کرنا. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب الجلال فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے محبوب کو مبعوث نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی کبھی ظاہر نہ کرتا. جب اللہ رب الجلال نے فرمایا موسیٰ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے, میرے ساتھ کلام طور پہ آتا ہے, کلیم اللہ ہے, طور پہ آتا ہے, میرے ساتھ باتیں کرتا ہے, بڑی عظمتیں ہیں تیری, بڑی شان ہے تیری. لیکن اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی شے کو تخلیق نہ فرماتا. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب الجلال سے جب یہ سنا نا کہ موسیٰ تو میرا کلیم ہے, میں نے یہ سارا کچھ تجھے جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں اپنے حبیب کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں, تجھے جتنا مقام عطا فرمایا ہے, جتنی عظمتیں, جتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں, ساری کی ساری اپنے محبوب کے صدقے سے عطا فرمائی ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور گزار ہوئے, مالک میں تیرا کلیم ہوں, وہ تیرا حبیب ہے, میں تیرے ساتھ کلام کرنے والا ہوں, کلیم اللہ کا لقب تو نے مجھے دیا ہے, وہ حبیب اللہ ہے, تیرے حبیب ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پھر بتا تو صحیح نا, یا مالک الجلال پھر بتا تو صحیح کہ من فرق بین الکلیم والحبیب, کہ کلیم جو تجھ سے کلام کرنے والا ہے اور تیرا جو حبیب ہے جس کی خاطر تو نے یہ سارا کچھ لوح کرسی, جس کے خاطر تو نے عرش و فرش یہ سارا کچھ پیدا فرمایا ہے, پھر بتانا کلیم
کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ مالک تو جو کہہ رہا ہے تو میرا کلیم ہے وہ میرا حبیب ہے، پھر بتا کہ کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ پہلا فرق اگر جاننا چاہتا ہے تو سن، کلیم وہ ہوتا ہے کہ مالک جس طرح حکم دے کلیم اسی طرح اتباع کرتے ہوئے حکم کے بجا آوری کر ڈالتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الجلال جس طرح حکم دیتا چلا جاتا ہے کلیم ویسے ہی عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میں محبوب وہ ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس طرح محبوب کی مرضی ہوتی ہے مالک کائنات اس طرح کے فیصلے کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ مالک کی طرف سے کوئی حکم ہو، مالک راضی ہو جائے، مالک کی رضامندی نصیب ہو جائے، مالک کی رضا نصیب ہو جائے، مالک راضی ہو جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو مالک کی رضا چاہتا ہے، مجھ رب کی رضا چاہتا ہے۔ اور میں اگر حبیب کا فرق جاننا چاہتے ہو تو حبیب وہ ہے کہ ساری کائنات مجھ رب کی رضا چاہتی ہے، میں اپنے محبوب کی رضا کا طلبگار ہوں۔ میں رب اعلان کر رہا ہوں ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، لیکن اگر کوئی میری رضا پانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے میرے محبوب کے دیار میں، میرے محبوب کے دربار میں، میرے محبوب کے رضا اگر اسے میسر آ جائے تو میں رب بھی اپنے رضا اس کے سامنے حل کر ڈالوں۔ اور میں موسیٰ تیسرا فرق سن کلیم اور حبیب کے درمیان، اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تیسرا فرق سن کلیم اور حبیب کے درمیان۔ اور میں پہلا فرق یہ ہے کہ کلیم جس طرح رب حکم دیتا چلا جاتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر دیا کرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی اس حالت میں گزارتا ہے کہ رب کی رضا میسر آ جائے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا کو دیکھ کر اللہ رب الجلال گناہگاروں کی بخشش کر ڈالتا ہے، جس کی رضا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دیا کرتا ہے، جس کے ارادہ کو دیکھ کر رب الجلال حکم ارشاد فرما دیتا ہے محبوبہ جس طرف تم چاہتے ہو رخ کو پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ ادھر بنا دینا مجھ رب کریم کا کام ہے۔ اور میں حبیب وہ ہوتا ہے۔ تیسرا فرق کلیم اور حبیب کے درمیان۔ فرمایا موسیٰ جاننا چاہتے ہو کلیم کون ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو گھر سے چلے، گھر سے نکلے، چلتے 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 ساری صورتیں بھی برداشت کرے، موسم کی گرمی، موسم کی سختی، تنگی، یہ ساری کی ساری صورتیں برداشت کرنے کے بعد چلتے 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 زمین کے اوپر چلتے چلتے وادی طویٰ کے قریب پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے اپنی نالین کو اتار دو، کیونکہ یہ وادی طویٰ جو ہے یہ مقدس ہے۔ اس جگہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں پہ جوتیاں اتار کے آیا جائے، نالین اتار کے آیا جائے۔ اور میں موسیٰ کلیم وہ ہے جسے حکم ہو اپنی نالین اتار ڈالو، کلیم نالین اتار کے کوہ طور پہ چڑھ جائے اور کوہ طور پر چڑھ کر ننگے پاؤں کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرے مالک ربی ارینی، اور رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، واقعہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے پیغام آئے لن ترانی میں موسیٰ تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور میں کلیم وہ ہے کہ کہے ربی ارینی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فریادیں کرے، درخواستیں کرے، التجائیں کرے ربی ارینی مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کی طرف سے ایک ہی پیغام آئے لن ترانی موسیٰ تو ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، ہم نے تیری آنکھ میں وہ قوت رکھی ہی نہیں کہ تو ہمارا دیدار کر سکے۔ کلیم پھر لاڑ اٹھواتے ہوئے، کلیم پھر لاڑ بڑے انداز میں ضد کر بیٹھے کہ مالک میں تجھے دیکھوں گا ہی دیکھوں گا، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی جیسے کر سکتا ہے، جیسے تیری شان ہے مجھے دیدار کروا دے۔ اور میں کلیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ حکم ہو کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تو ضد کرتا ہی ہے تو پھر ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوگا، تو طور پہ آئے گا، نظریں تیری طور کے اوپر ہوں گی، میں اپنے کروڑوں حسن و جمال کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا کے اپنی ایک تجلی وہ طور پہ ڈالوں گا، اگر تم نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو پھر ہم تجھے اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ اور میں کلیم وہ ہوتا ہے جو ضد کر بیٹھے تو میں کہتا ہوں کوہ طور کے اوپر میں اپنی ایک تجلی کروڑوں حسن و جمال کے پردوں میں سے جیسے مالک کی شان ہے، فرمایا میں ان کروڑ پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا کے ایک تجلی کوہ طور میں ڈالوں گا، اگر تم نے برداشت کر لیا میں تجھے اپنا دیدار عطا فرماؤں گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی فرماتا ہوں تو ہرگز برداشت نہیں کر پائے گا۔ پھر جب ان کروڑ پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا کے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی جائے، قرآن کہتا ہے پہاڑ سرما بن گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کر سائڈ میں گر پڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ پہاڑ جو ہے وہ سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ مدہوش ہو کے سائڈ پہ جا گرتے ہیں۔ جب ہوش
ہوش میں آئے رب نے فرمایا موسیٰ تو کلیم ہے. میں نے کہا نہیں تھا تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ پائے گا. ورنہ یہ کلیم ہے, یہ کلیم ہے جو اپنے گھر سے نکلے سفری صحبتیں برداشت کرتے ہوئے چلتے 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 آندھی طوفان بارش سارے معاملات طے کرتے ہوئے آئے وادی طوا کے قریب. میرا حکم آ جائے اپنی نالین اپنی جوتی مبارک جو ہے وہ پاؤں سے جدا کر دو. یہ مقدس وادی ہے, یہاں پہ جوتے اتار کے آیا جاتا ہے. کلیم جوتے اتار کے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھتے 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 بلندی پہ جا کے التجا کر ربی ارینی مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہوں نہیں دیکھ سکتا. پھر کلیم ضد کر بیٹھے, میں کہوں اچھا میں ایک تجلی کروں گا. کلیم تجلی کو برداشت نہ کر پائے, اسے کلیم کہتے ہیں. اور فرمایا سننا چاہتے ہو محبوب کیا ہوتا ہے, حبیب کون ہوتا ہے؟ اور میں حبیب وہ ہے جس کے لیے میں رب خود اعلان کرتا ہوں اے جبریل آج جنت کو سجا دو, اے جو دروغہ جہنم آج دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا جائے. او حورو اپنی پوشاکیں تبدیل کر لو, آج مزید عمدہ مزید اعلیٰ لباس جو ہے وہ زیب تن کر لو. اور میں اسرائیل کو حکم دے دوں اسرائیل آج کے دن کسی کی روح قبض نہیں کرنی. مالک کا حکم کی تعمیل, لیکن وجہ کیا ہے؟ اور میں روح اس لیے قبض نہیں کرنی, جب روح قبض ہوتی ہے جدائی پیدا ہوتی ہے, جب روح قبض کی جاتی ہے جدائیاں پیدا ہوتی ہیں. آج جدائیوں کی رات نہیں بلکہ آج تو ملاقات کی رات ہے. اور میں حبیب وہ ہے جس کے لیے یہ انتظام کروائے جا رہے ہیں, جس کے لیے یہ انتظام کروائے جا رہے ہیں. بسم اللہ شاہ جی ویلکم جی آئیں بسم اللہ. اور میں حبیب وہ ہے کلیم وہ ہے جو ایک تجلی کو برداشت نہ کر پائے. اور پھر مالک کہے میں نے کہا تھا نا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا, ہر کس نہیں دیکھ سکتا, ہماری ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر پایا. اور میں حبیب وہ ہے جس کے بارے میں کہا جائے وہ جبریل جنت کو سجا دو, ذرا اس کے اندر مزید نقش و نگار کر دو. جس کے لیے کہا جائے اور دروغہ جہنم آج جہنم کو بجھاؤ ذرا. جس کے لیے کہا جائے حورو و غلما اپنی پوشاکیں اپنے لباس تبدیل کرو, مزید عمدہ سے عمدہ لباس پہنو. جس کے لیے کہا جائے وہ ملائکہ سب کا سب کھڑے ہو جاؤ, آج کسی کا استقبال کروانا ہے. جس کے لیے حکم دیا جائے آسمان کو سجا دیا جائے, آج راہوں کو جو ہے وہ سجا دیا جائے, رستوں کو سجا دیا جائے, آسمان کو سجا دیا جائے, سارے کے سارے ملائکہ سب پر سب کھڑے ہو جائیں. اسرائیل کسی کی روح قبض نہیں کرنی. آج جدائی کا دن نہیں ہے, آج ملاقات کا دن ہے. آج حبیب نے محبوب سے ملاقات, آج محب نے محبوب سے ملاقات کرنی ہے. آج محبوب نے جلوہ گر ہونا ہے. آج کسی کی روح قبض نہیں کرنی. نظام کائنات کو روک دیا جائے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, روایات میں آتا ہے نظام کائنات رک گیا. اور رب کا قرآن کہتا ہے لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کروڑوں سال کی مسافت طے ہوئی. لیلن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہی دیکھ لیا جائے تو بڑا لمبا سفر بنتا ہے. اللہ نے فرمایا لیلن, رات کے تھوڑے سے حصے. اور وہ تھوڑا سا حصہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں گیا نا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, جب واپس آیا تب بھی ہل رہی تھی. اور میں جب میں گیا تو بسترا گرم چھوڑ کے گیا تھا, اور جب میں واپس تشریف فرما ہوا تو اس وقت بھی بسترا اسی کی اسی طرح گرم محسوس ہو رہا تھا. اور میں جب میں گیا یہاں سے گیا تو جاتے ہوئے رستے میں ایک درخت کی ایک ٹہنی ہل رہی تھی. مالک نے مجھے اتنی سی دیر میں اتنی لمبی سیر کروائی کہ جب میں واپس آیا تو وہ ٹہنی اسی کی اسی طرح ہل رہی تھی. حالانکہ سے کسی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں, کوئی آقا کریم علیہ السلام اس کائنات کی جان ہے. جیسے گھڑی میں سے سیل نکال دیا جائے, گھڑی رک جایا کرتی ہے, سیل واپس ڈالا جائے, ابھی 1.5 ہونے لگے ہیں, وہ 1.5 سے ہی ٹائم دوبارہ شو کرے گی. اور میں محبوب اس کائنات کی جان ہے. جیسے گھڑی کی جان سیل ہے, سیل نکال دیا جائے گھڑی رک جاتی ہے, واپس ڈالا جائے وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور میں محبوب جو ہے نا حضور جو ہے وہ اس کائنات کی جان ہے. جب محبوب اس کائنات سے جدا ہوئے نظام کائنات رک گیا, جب محبوب واپس آئے تو نظام کائنات وہیں سے شروع ہو گیا. اور میں موسیٰ کلیم وہ ہے کہ جو التجا کرتا رہے, جو فریادیں کرتا رہے, جو منتیں کرتا رہے. ربی ارینی, مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. مالک کہے موسیٰ تو ہر چیز نہیں دیکھ سکتا, لیکن حبیب وہ ہے کہ جو منتیں بھی نہ کرے بلکہ رب خود جبریل کو پیغام دے کے بھیجے, جبریل جا میرے محبوب کو پیغام دے, آج رب تیرے دیدار کا مشتاق ہو رہا ہے. اور میں کلیم وہ ہے جو خود منتیں کرے, جو خود عرضیاں پیش کرے, اور پھر بھی جواب آئے کہ لم ترانی, تو ہمیں نہیں دے سکتا. اور حبیب وہ ہے جسے ہم رات کو آرام, اور یہ بھی ایک عجیب منظر ہے, وہ محبوب تو ساری ساری رات نوافل ادا کرتا. وہ محبوب تو ساری ساری رات نوافل ادا کرتے. قرآن کہتا ہے محبوب, ہم نے قرآن
اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ ساری ساری رات کھڑے رہیں. آپ جو قوم مبارک ہیں وہ سوچن کا شکار ہو جائیں. محبوب تھوڑا سا آرام کر لیا کرو, تھوڑا سا آپ جو ہے وہ آرام کر لیا کرو, تھوڑی سی ریسٹ کر لیا کرو. جو محبوب ساری ساری رات جاگا کرتا تھا, آج معراج کی رات ہے, جبریل امین تشریف فرماتے ہیں مالکا تو نے مجھے کہا محبوب کو لے کے آ, محبوب تو آرام فرما رہے ہیں, اور محبوب تو آرام فرما رہے ہیں, اب کیا کروں؟ میں جبریل دیکھنا میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے. مالکا جس محبوب کا اپنا فرمان ہے, میں جب سوتا ہوں تو دنیا والوں کی طرح نہیں سوتا. دنیا دار سوتا ہے سارے جہاں سے بے خبر ہو جاتا ہے. دنیا دار سو جائے, جب بیدار ہوتا ہے اسے دوبارہ وضو کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ وہ بے خبر ہو جاتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا جب میں سوتا ہوں, دنیا دار سوتا ہے سارے جہاں سے بے خبر ہو کے سوتا ہے, اور میں جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں, رب نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. وہ محبوب آج آرام کر رہے ہیں, دروازہ بند ہے. جبریل امین آج گزار ہوئے, مالکا دروازہ بند ہے, کیا حکم ہے؟ دروازہ کھڑا کروں. اور میں جبریل نہ میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے, اور میں آواز لگاؤں, اور میں تو خود ہی قرآن لے کے گیا ہے. میرے نبی کی دربار میں میرے نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا, ورنہ سارے کے سارے اعمال, سارے کے سارے جو نیکیاں ہیں وہ رد ہو جائیں گی. اور میں ربا خود ہی کہتا ہے محبوب کو جلدی لے کے آ, دروازہ بند ہے تو کم کیسے؟ فرمایا جبریل ذرا چھت پہ جانا, یہ جو تیرے ساتھ 70,000 ملائکہ ہیں انہیں یہیں پہ کھڑا رہنے دے, تو خود چھت پہ جا, چھوٹا سا سوراخ کر, اس سوراخ سے اندر داخل ہو. جبریل امین حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب چھت پہ گئے, چھوٹا سا سوراخ کیا, عرض کیا مالک تو نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے, میں ایک پر پھیلاؤں تو مغرب تک جاتا ہے, دوسرا پر پھیلاؤں مشرق تک جاتا ہے, میں اس چھوٹے سے سوراخ سے. فرمایا جبریل بات نہیں کرنی, میں نے تجھے یہ شان دی ہے کہ تو ایک پر پھیلاتا ہے مغرب میں جاتا ہے, دوسرا پھیلاتا ہے مشرق میں جاتا ہے, لیکن آج قوم کو سپیڑ کے یہاں سے اندر داخل ہو کے میرے نبی کے غلاموں کو بتانا ہے کہ باہر جتنے مرضی فن خان پڑھتے بھی رہو, لیکن جب میرے محبوب کے دربار میں آؤ تو پھر اپنے آپ کو سپیڑ کے آنا پڑے گا. میں یہ میرے محبوب کے دربار کا ادب ہے, تجھے میں نے شان عطا فرمائی ہے کہ تو ایک پر جو پھیلاتا ہے مغرب تک جاتا ہے, دوسرا پھیلاتا ہے مشرق تک جاتا ہے, لیکن وہ تیری شان ہے, وہ تجھے میں نے مقام عطا فرمایا ہے, وہ اپنی جگہ تیرا مقام ہے. اب تو اپنے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب کے ادب کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے. میرے محبوب کے دربار کا ادب یہ ہے کہ تو اپنے پروں کو سپیڑ دے, پھر یہاں سے اندر داخل ہو. جب اندر داخل ہوئے نا جبریل امین, حضور چادر تان کے آرام فرما رہے ہیں. آرام یہ بھی ادائے محبوب ہے نا, حضور آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین پھر آج گزار ہوئے, مالکا محبوب آرام فرما رہا ہے, آواز اونچی میں نہیں کر سکتا, پاؤں ہلا کے جگہوں کو بے ادبی ہوتی ہے, بازو پکڑ کے جگہوں بے ادبی ہوتی ہے. مالک کیا حکم ہے؟ اور میں جبریل سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود پہ ذرا نظر تو ڈالنا, تجھے بناتے ہوئے سارا نور کا تخلیق فرمایا تھا, تو نے ایک سوال کیا تھا مالکا یہ ہونٹ سارا نور کا بنایا ہے, ہونٹ کا پھول کے کس لیے بنا رہا ہے؟ اور میں جبریل اس وقت تجھے جواب نہیں دیا تھا, آج جواب دے رہا ہوں, جھک کے محبوب کی تلیوں کو بوسا دے, اسی لیے تو تیرے ہونٹ کا پھول کے بنائے تھے. میں اس وقت تو نے تخلیق کے وقت سوال کیا تھا کہ میرے ہونٹ کا پھول کے کیوں ہیں, اس وقت جواب نہیں دیا تھا. میری قدرت میری شان, آج تجھے جواب دے رہا ہوں, جھک محبوب کی تلیوں پہ بوسا دے. کافور ٹھنڈا ہوتا ہے, تیرے کافوری ہونٹ لگیں گے, محبوب کا ادب بھی واضح ہو جائے گا, محبوب کریم چشمان رحمت کو بھی کھول دیں گے, محبوب کریم چشمان رحمت کو بھی کھول دیں گے. جب آقا کریم علیہ السلام کریم اور حبیب کے درمیان فرق پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے گفتگو یہیں سے آغاز کریں گے. حضور نے جبریل امین آج گزار ہوئے, جب حضور نے چشمان رحمت کھولی نا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ رب الجلال کہنے لگا موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو التجائیں کرنے کے باوجود, درخواستیں, منتیں, ترلے, سارا کچھ کرنے کے باوجود, اپنا پورا لاڈ آزمانے کے باوجود ایک ہی جواب پاتا ہے, لن ترانی, تو ہرگز ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر دکھانے پہ آ جائیں, ایک تجلی بھی برداشت کرنے کی قوت ہم نہیں چھوڑتے. پر میں حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے جبریل کو بھیج کے ہم پیغام دلواتے ہیں, آئیے آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو جن کے ایک شان
شان معراج کو سمجھنے کے لیے ساری دنیا دل لگا لے تو اتنی عقل ہی نہیں، ساری عقلیں اکٹھی کر لی جائیں۔ آج بھی بڑے بڑے دانشور اس سوچ و فکر میں ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں اتنا لمبا سفر حضور گئے بھی واپس آئے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا نا، آ کے ابو جہل دوڑا ہوا بھاگا ہوا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگا، صدیق اگر کوئی کہے، اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے چلا ہوں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے امامت بھی کروائی ہے، پھر وہاں پہ امامت نبیوں کی کروا کے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنا اپنا خطبہ دیا، ان سب نبیوں کا خطبہ دینے کے بعد میں محمد نے خطبہ دیا، نام سے نہیں استعمال کیا، میں نام استعمال کیا۔ ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے بھی خطبہ دیا، 1.25 لاکھ کے قریب بندوں نے خطبہ دیا، پھر میں نے خطبہ دیا، اس کے بعد میں وہاں سے عرش اولا پہ گیا، لامکان پہ گیا، رب کا دیدار کیا، رب کا دیدار کرنے کے بعد میں واپس آیا، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے 9 پھیرے لگوائے، پھر میں واپس آیا، پھر میں آج جب ابھی آیا ہوں تو کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کہنی ہل رہی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ اگر کوئی بندہ ایسے کہے تو بات مانی جا سکتی ہے؟ کہا نہیں بھائی، کیسے مانی جا سکتی ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے مانی جا سکتی ہے؟ ابو جہل خوش ہو گئے، طنز کے انداز میں کہنے لگا، ابو بکر میں نے جو بات کی ہے نا وہ تمہارے آقا جنہیں تم اپنا نبی سمجھتے ہو نا وہ محمد کہہ رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، اور میں ابو جہل خاموش ہو جا، کوئی اور کہے تو ناممکن ہے، لیکن میرا محبوب اگر کہے نا تو اس سے بھی تھوڑی دیر میں میں گیا بھی ہوں واپس آیا ہوں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تیری میری زبان نہیں محبوب کی زبان ہے۔ میں کوئی اور کہے تو ناممکن ہے، لیکن اگر محبوب کہے نا اس سے بھی تھوڑی دیر میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں تو ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ تیری میری زبان نہیں بلکہ رب کے محبوب کی زبان ہے۔ معراج کو سمجھنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی خیرات ہونی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار کی محبت سینے میں نہیں ہے، ان کے عشق کی خیرات سینے میں نہیں ہے، تو بندے کے سامنے دلائل ہزاروں ہوں۔ ابو جہل نے کتنی مرتبہ کہا نہیں یہ مٹھی میں کنکریاں بول پائے تھے میں مسلمان ہو جاؤں، مان جاؤں، نہیں مانا، کہا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے مان جاؤں، نہیں مانا، اور کتنے معجزات ہوئے درخت چل کے آ جائے مان جاؤں، نہیں مانا، اس کے مقدر میں نہیں تھا ماننا، اس کے مقدر میں نہیں تھا ماننا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پہ، اتنے بندے بیٹھے ہو گواہ رہے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پہ، لیکن حق حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، لعنت ہے فرقہ واریت پہ، ہر اس بندے پہ جو فرقہ واریت کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی شانیں ہیں نا، 2 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو سارے گند کو چھوڑ کے گلاب کے پھول پہ آ بیٹھتی ہے، اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے سارے پھولوں کو چھوڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ جا بیٹھتی ہے۔ خدا را فرقہ واریت سے بچ کر چھوڑ دو فرقہ واریت کو، لیکن ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، فرقہ واریت نہ کرو، لیکن جہاں پہ دیکھو نا محبوب کی شانوں کو گھٹانے کی بات ہو رہی ہے وہاں سے سائڈ پہ ہو جاؤ، جہاں کے محبوب پہ شانیں بیان کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے جو لوگ میرے محبوب کی شانیں بیان کرتے ہیں نا میں انہیں اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں، جو میرے محبوب بندوں کے ساتھ مل جایا کرتے ہیں وہ بھی دامن کو خالی لے کے نہیں جاتے بلکہ میں ان کے دامن کو بھی خیرات سے بھر دیا کرتا ہوں۔ اللہ رب الجلال ہمیں صحیح معنی میں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔